صحابی رسول پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، ایسا عمل کو بتائیے جو جس سے نجات پا جاؤں دنیا سے اور آخرت سے، اللہ مجھے کامیاب فرما دے۔ تو نسخہ حضور نے کیا بتایا؟ فرما وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، اے میرے پیارے میری نصیحت ہے بس زبان سے وہی کچھ کہنا جو بات صحیح ہو، معروف ہو، نیکی والی ہو، خوبی والی ہو، اچھی بات کہتے رہنا، یہی محمد مصطفیٰ کی نصیحت ہے۔ یہ نصیحت رسول اللہ نے پوری امت کے لیے کی ہے، تو پھر ذرا گریبان جا کے آپ یہی کرتے، اس میں تو بد مزاجی ہے، ہماری زبان میں تو بدخلقی ہے، ہماری زبان پہ تو گالی ہے، ہماری زبان پہ تو برائی ہے، ہماری زبان اخلاق سے بہت دور ہے۔ ہماری تو محفلیں دوست جب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک دوست زیر پاس آتا ہے، پھر اللہ کی پناہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے، نہیں جانتے کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں اپنے بھائی کا، نہیں کھائے، سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نوچ رہے ہیں دوسرے کا گوشت، جس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، جس کو برا کہہ رہے ہیں، 10 بندوں میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، 10 بندوں کے ذہن گندے کر رہے ہیں، ان کے دل سیاہ کر رہے ہیں، ایک مومن کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، غدورت پیدا کر رہے ہیں، اس سے دور کر رہے ہیں، بتاؤ اس سے بڑا جرم کیا ہو؟ جس بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سود کھانے کے 70 گناہ ہے، سب سے کم گناہ ماں سے بدکاری ہے، اور سب سے اونچا گناہ کسی مسلمان کو تذلیل کرنا۔ ماں سے برائی کرنا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کسی مسلمان کے بارے میں دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنا اور اس کو حقیر جاننا۔ لیکن اپنی محفل مجلسوں پہ غور کرے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کرے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں ہم دیکھتے ہیں، مساجد کے اندر ٹولیاں بیٹھی ہوتی ہے اور موضوع غیبت ہوتا ہے، یعنی کتنی بہترین پناہ گاہ طلب کی تلاش کی ہے، کتنی بہترین جگہ تلاش کی ہے ہم نے برائی کرنے کے۔ مسجد کے اندر حلقہ ٹولی بنی ہوئی ہے اور بندہ کوئی موضوع ہے، اس کی غیبت جاری۔ کم اتنا گند کرنا ہو تو باہر کسی اروڑی پہ بندہ چلا جائے، کسی گند کے ڈھیر میں چلا جائے، کوئی اور گندی جگہ تلاش کرے جہاں جا کے بیٹھ کے اس نے یہ زہر اگلے وہاں اگلے۔ مسجد جہاں عبادت ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہے، جہاں خیر کی بات ہے، جہاں نور اور روشنی پھیلاؤ کا یہ مسجد ذریعہ ہے، یہاں وہ گند اور گندی بات پھیلا رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے کسی ایک مسلمان کی، کسی ایک جماعتی کی، کسی ایک شخص کی۔ یا مساجد کے قریبی لیٹرینیں بھی ہوتی ہیں، بندہ وہاں جا کے بیٹھ جائے، سارے اکٹھے ہو جائیں، بزرگ سارے، بس جو چبل مارنی ہے تھے مار لی، جو کسی کے خلاف کہنا ہے وہ یہاں کہہ لے، بہترین جگہ ہے صاف ستھری، وہاں بیٹھ، لیٹرینوں کے آگے جگہ بھی خالی ہوتی ہے، بندہ وہاں کوئی دری شریف بچھا لے۔ یعنی گند کرنا ہے تو گندی جگہ پہ کرے نا، مساجد کی صفوں میں بیٹھ کے غلا اور غیبت اور چغلی اور برائی اور فحاشی اور بے حیائی کی باتیں، اس سے بڑی بدخلقی کیا ہو؟ اصلاح کریں اپنی۔ وہ کہاں ہے حدیث کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے خلاف محفل میں بک بک ہو رہی ہے یہ محفوظ ہے مسلمان تمہاری زبان سے؟ تو جب محفوظ نہیں ہے تو مسجد کا انتخاب کیا ہے، اور کوئی نہیں بیٹھک رہے گی۔ کوئی مسلمان کھلے دل کا مظاہرہ کرے نا، اپنا دائرہ بنائے، اپنی بیٹھک بنائے، اس میں سارے بدماشوں کو اکٹھا کرے، وہاں ان کو چاہ پلائے، اور پھر چاہے خرچ کر کے بے حیائی کرے، برائی کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، جس کا ماس نوچنا ہے نوچے۔ مسجد اس لیے بنی ہے خباثت کے لیے، مسجد اس لیے ہے کہ یہاں چغلی اور غیبت کی جائے۔ اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے، بتاؤ پھر
تمہارے اوپر اللہ کا وہ جو اللہ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، پھر اس کا یہ حوصلہ ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میں دیتا ہوں مہلت لیکن پکڑ میری سخت ہے۔ ہوتا بندہ پکڑا ہوا ہے لیکن محسوس نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ دوسروں کو قریب کرنے کا، دوسروں سے پیار کرنے، اصلاح کرے، کمی دیکھے اصلاح کرے۔ یہ خیرخواہی ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ جس بندے کے آپ خلاف ہے، جس بندے کی کوئی کردار یا کوئی بات یا کوئی عمل اچھا نہیں لگا، انسان ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، انبیاء ہی معصوم ہے،